والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ لڑا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ جو قیدی لوگ تھے نا، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وہ عورت، اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جو اس عورت کو مل نہیں رہا تھا، اسے اپنا بچہ مل نہیں رہا تھا۔ جو بھی چھوٹا بچہ ملتا اس کو اٹھاتی، سینے سے لگاتی، اسے دودھ پلاتی، اور اپنے بچے کی تلاش میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ، اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی جتنا یہ تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، یہ عورت تو کبھی بھی نہیں پھینکے گی، جتنا ممکن ہو سکا یہ روکے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، بلکہ اللہ کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ جملہ ویسے تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جملہ ٹھیک ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں 70,000 مائیں کیوں نہ ہو، بلکہ پوری انسانیت کی مائیں کیوں نہ ہو، اول تا آخر۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اول تا آخر ساری مائیں ہوں، باپ کا پیار ساتھ شامل کر لیں، پوری انسانیت کا پیار ساتھ شامل کر لیں۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، جانور کیا، حشرات الارض کیا، زمین کے جانور کیا، پانی کے جانور کیا، سارا دنیا کا رحم جمع کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، رحمت کے 100 حصے بنائے، صرف ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس ایک حصے کی برکت کی وجہ سے ساری انسانیت، جانور، حشرات الارض سارے رحم کرتے ہیں۔ اور حدیث کا اگلا حصہ پتہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کل قیامت کے دن یہ جو ایک حصہ زمین میں بھیجا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا، رحمت کے 100 حصے کر کے اپنے بندے سے ملے گا۔ جب ہمارے رب سے ملاقات ہوگی، اللہ رحمت کے 100 حصے پورے کر لے گا، اور اس حصے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے لشکر کی شکل میں، ایک عورت تھی، اس کا بچہ راستے میں کھیل رہا تھا، تو اس عورت نے جلدی بچہ پکڑ لیا، کہیں قافلے کی زد میں نہ آ جائے۔ اب وہ عورت بچہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہا، میں تو ڈر گئی تھی کہیں قافلے کی زد میں نہ آ جائے، تو میں اپنے بچے کے حوالے سے اتنا ڈرتی ہوں، اللہ تو ہم سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا، یقیناً اللہ کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اسی لیے اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں پھینکے گا۔ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کو، اگر ہم اللہ کے بندے بن جائے، اللہ کبھی جہنم میں پھینکے گا ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندے بننے کے لیے کم از کم اللہ کی عبادت ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم شرک سے بچ جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، تو اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں نہیں پھینکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔